تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقدس قرار قرآن مجید قرآن حمید سے چند کلمات تلاوت کی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بیان کرنے کے بعد آپ کو سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی عطا اور اس کی اذن سے آج ہم اللہ کے ذکر اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تنافانی کے لیے جمع ہوئے. اللہ رب العالمین ہمارا کہ میں بیٹھنا اس کا ذکر کرنا عبادت کو اللہم آمین. شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور بڑا برکت والا رحمتوں والا مہینہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو اپنی طرف نسبت دے کر فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا. اس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ اس رات انسان کا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور وہ رات ہے 14 اور 15 کی درمیانی شب. اور ہمارا یہ عرصہ دراز سے سالوں سے بلکہ ہمارے جو اسلاف ہیں صحابہ کرام تابعین ان کے راستے پر چلتے ہوئے آج بھی اس رات کو یعنی مغربی شب کو اسی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے جس طرح ہمارے اسلاف نے منایا. اس کو منانے کا انداز کوئی انوکھا نہیں ہے. کہ ہم اس میں وہ غیر شرعی کام کریں یا کرتے ہیں، بلکہ وہ کام کرتے ہیں کہ جو احادیث سے بات کا بھی ملتے ہیں. کئی زمانہ لوگ ہم سے اس کے ثبوت مانگتے ہیں، بلکہ ثبوت بھی اعتراض کرتی ہے کہاں لکھا ہوا ہے، کیوں اس رات کو مناتے ہیں، کیوں ذکر اذکار گھڑ لیے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے بھی ہمیں کوئی ایسی باتیں گھڑنا پڑے گی. اللہ کا ذکر جب چاہے کرے، اللہ کا ذکر کو جس وقت چاہے جب چاہے. اور نماز اور سجدوں کی کثرت اللہ کے محبوب نے خود فرما دی اور ان کو جس انداز سے پڑھے کہیں منع نہیں. اگر کوئی منع کرتا ہے خود وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ اللہ کے ذکر پر پابندی لگا. آپ خود سوچیں کہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک پھر نماز فجر تک جتنا بھی اہتمام ہوتا ہے اس میں کون سا ایسا عمل ہے جو غیر شرعی؟ ہاں جو غیر شرعی ہو اس کو ترک کرنا، جب اس پہ کوئی فتویٰ نہیں کرتا.
اس میں کسی کا فتویٰ نہیں کہ بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شعبان کا مہینہ، شعبان کا چاند جب نظر آئے تو آپ کے پٹاخے لینے ہیں، یہ بارود لینا ہے، آپ نے یہ چنگاریاں لینی ہے اور یہ کرنا ہے، یہ پٹاخے کاغذ بجانے ہیں. یہ تو اس پہ تو آج تک کسی کو کوئی فتویٰ نہیں ہے، اور اتنا زور اس پہ کوئی دیتا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ جو بچے اس طرح کرتے ہیں یا والدین یا بڑے کوئی بھی کرتا ہے یا جو لوگ اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں نہ دیا کریں. یہ بالکل غیر شرعی رسم ہے، غیر شرعی طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس رات کو مسلمان عبادت کرتے ہیں اور یہ پٹاخے ان کی عبادت کو خلل ڈالنے کے لیے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن کوئی نہیں بولتے ہیں تو اس وقت رات کو کیوں جاتے ہیں؟ یہ مغرب کے بعد نفل کیوں پڑھ لی ہے؟ یہ رات کو انہوں نے اللہ کیوں رٹ لگا دی؟ یہ کیوں انہوں نے ذکر شروع کر دیا ہے؟ یہ کہیں بھی نہیں ہے. اور جو سست، جو نکما ہوگا، اور سستی تو ہے ہی ہم سب میں، کوئی بھی ہو مسلمان، سستی کاہلی سب میں ہے. اور جس میں تھوڑی بہت اگر ایک روش باقی بھی ہے تو ذکر کرنے کو اس سے زیادہ نہیں. بھائی یہ کہیں بھی نہیں ملتا. اور نماز پڑھ، یہ فرض پڑھو، نکلو، بس جاؤ، ختم. سنت لازمی تھوڑی ہے، فرض تھوڑی ہے سنت، وہ تو سنت ہے، پڑھو ثواب ہے، نہیں پڑھو گناہ تھوڑی ہے. بعد اللہ سنت چھوڑنے کا بھی گناہ ہے. جو سنت چھوڑتا ہے اس کا بھی گناہ ہے جو تسلسل کے ساتھ چھوڑتا ہے. جو کبھی کبھار اگر کسی مجبوری سے چھوٹ جاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، مگر جو تسلسل کے ساتھ چھوڑتا ہے اس کی پکڑ پتہ چلتا ہے نا کون سنت پہ عمل کرنے والا ہے، کون فرض پڑھنے والا ہے، ایک اندازہ ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ جو رات ہے، اس رات کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. اور آپ نے یہ مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ اس وقت اس زمانے میں عرب میں قبیلہ بنی کلب جو تھا، اس کی جو بھیڑیں تھیں، اس کے جو ریوڑ تھے، اس کی جو بکریاں تھیں، بہت زیادہ تھیں. اور پھر خود سوچ لیں کہ ایک جسم کے اوپر کتنے بال ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ بے شمار ہوتے. تو جتنی بھی اس کی بکریاں ہیں، اللہ کے نبی فرماتا ہے اس کے برابر گناہگاروں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے. کتنی خوش نصیبی. اور اگر اس رات اس کے لیے فیصلہ ہو جائے کہ اگلے دن اس نے چلے جانا ہے دنیا سے، اور وہ سوتا ہی رہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے سوتا رہے، پھر آگے کیا بنے گا اسے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رات جب آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے آسمان دنیا سے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے. غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک کی آواز آتی ہے کوئی بخشش مانگ، ہے کوئی رحمت کا طلبگار، ہے کوئی رزق میں فراوانی مانگنے والا، ہے کوئی فلاں فلاں حاجت طلب کرنے والا، اس حاجتوں کو پورا کرتی ہے. یہ رب کی طرف سے آواز آتی ہے. تو جو اس آواز پر لبیک کہہ کر اس کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. بلکہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا، فرشتوں اس نے جو مانگا یا نہیں مانگا، جو اس کے دل میں بھی ہے، میں نے اس کو دے دیا. اتنی بڑی رحمت والی رات ہمیں ملے اور ہم کہیں کہ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ کہ یہ موقع تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عطا کرتا ہے، روز تو کوئی نہیں جمع ہوتا. کبھی اللہ موقع دیتا ہے کہ اس رات اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے جمع ہو کر، تو نہیں اجتماعی نہیں کرنی چاہیے، اکیلے کرنی چاہیے. اگر کوئی اکیلا شخص ہے کتنی دیر بیٹھ کر عبادت کر لے گا؟ ہاں اللہ توفیق دے تو ساری رات کرتا رہے، پھر ساری زندگی کی ہر رات کرتا رہے، اس کی شان ہے. اگر توفیق دے دی اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. اور اگر
کوئی شخص سست ہے میری طرح قائل ہے، وہ اگر 4 بندوں کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے جوش بڑھتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس شوق میں وہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو پھر یہ محفلیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ تو جو فتوے لگاتے ہیں ان کی فتوے انہیں کے منہ پر مارنے چاہیے۔ ہمیں تو اللہ کی طرف آنا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور کامیاب، اسی میں ہمارے لیے فرق۔ اور جو جاتا ہے جانے دو، نہیں پڑھنا نہیں پڑھو بھائی، آپ کی مرضی، اللہ نے تجھے توفیق ہی نہیں دی۔ اللہ نے تجھے تیرے ذمہ یہ کام لگا کہ تو اس کا ذکر کرنے والوں پر فتوے لگا، تاکہ قیامت کے دن جب تو آئے نا تیرا دامن خالی ہو۔ نہیں چاہتا، جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے نہیں چاہتا تو پھر اس کے وہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں پر باتیں کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، تاکہ اس کے نام اعمال میں جو عزت کا نیکی ہے وہ بھی جائے۔ رب یہ چاہتا ہے پھر میری بارگاہ میں آئے تو اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہ ہو، وہ اس کے جہنم کا فیصلہ لگاتا نہیں۔ ہمیں تو اللہ کا ذکر، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس رات میں جمع ہو کے اللہ کا ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، توبہ کریں گے، نہ جانے کس کی آمین پر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے۔ پھر واقعہ آتا نا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے، آپ ایک بار حج پر گئے، آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مالک کو جو ہے اتنے لوگ حج کرنے آئے، اتنی شان والے ہیں، اتنے عظیم لوگ ہیں، بس یہ سوچ رہے تھے اور کشف کی حالت میں بیٹھے تھے، تو فرشتوں کی باتوں کو سنا۔ فرشتے آپس میں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بار فلاں شخص جو بغداد میں رہتا ہے اور موچی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میں سب کے حج کو قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ موچی کا کام کرتا ہے، اس کے صدقے میں اللہ نے سب کے حج کو قبول کیا۔ آپ حیرت میں پڑ گئے، یہ ہے موچی، رہتا بھی بغداد ہے، اس کے صدقے میں سب کا حج قبول ہو، کتنی شان والا ہوگا وہ، نہ جانے کتنے اچھے عمل کرتا ہوگا، کتنا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ یہاں کتنے اولیاء کرام آئے ہوئے، اللہ نے سب کے حج کو اس کے صدقے میں قبول کیا، تو اس کی زیارت تو کرنی چاہیے۔ تو آپ پھر حج کے کیمپ میں جا رہے مدد کرنے، ظاہر حج بھی آیا ہوگا تو اس کا حج قبول ہوا نا، اور اس کے صدقے میں سب کا قبول ہوا۔ تو ہر ایک سے پوچھا، سب نے کہا ہم تو اس کو نہیں جانتے۔ بغداد کے جتنے بھی قافلے ہیں سب سے پوچھا، بغداد سے قریب قرب و جوار کے جو تھے ان سے پوچھا، تو ایک قافلے والوں نے کہا کہ ہاں اس کو ہم جانتے ہیں، مگر وہ خود نہیں آئے، وہ خود حج پہ نہیں آئے، ہم اس کو جانتے ضرور ہیں، آنا بھی تھا اس کو، مگر ان ٹائم این وقت اس نے منع کر دیا کہ میں حج پہ نہیں جاؤں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے مجھے اس سے ملنا ہے، تو کہا ٹھیک ہے آپ چلو، ہم آپ کو دلوا دیتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ چل پڑے، حج کے بعد بغداد پہنچے، پھر اس موچی کی بات ہے وہ اسی طرح کام کر رہا، آپ سے ملے اور فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کے حج کو قبول کیا، اور آپ کے صدقے میں اللہ نے سب کے حج کو قبول کیا، ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں تو کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، سارا دن یہ جوتے ڈانٹتا ہوں، یہی کام ہے میرا، اور تو کوئی خاص کام نہیں ہے۔ آپ تھوڑا کوئی تو خاص کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے۔ اس نے کہا حضور اور تو کچھ نہیں کیا، اس سال میرا ارادہ تھا حج کے لیے، میں وہ چیز ہوں، میرا اتنا کام نہیں، کچھ بھی نہیں، تو میں نے سوچا میں حج کرنے جاؤں
دل میں محبت تھی، شوق تھا، عشق تھا، طلب تھی، تو میں نے اپنی اس کمائی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچانا شروع کیا، اور ایک وقت آیا کہ میرے پاس حج کے پیسے جمع ہوئے۔ اب میں نے ارادہ کر لیا حج کے لیے جانا ہے۔ میں نے کافرے والوں سے بات کر ٹھیک ہے، سب کچھ تیار ہو گیا، صبح نکلنا تھا، رات کا وقت ہے، میں گھر میں ہوں، میرے پڑوس سے گوشت پکنے کی خوشبو آتی ہے، تو اس خوشبو نے مجھے اس طرف کھینچا، کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا تو میرے گھر میں بھی گوشت کی بنا، جی چاہتا تھا کہ میں بھی گوشت کھاؤں۔ اس حج کی محبت میں، حج کے شوق میں، پیسے بچانے کی وجہ سے میں نے گوشت نہیں کھایا عرصہ کرا، تو میں نے سوچا ان پڑوسیوں کے گوشت پکایا، تھوڑا سا مانگ لیتا ہوں۔ کہتے میں گیا، دروازہ بجایا، اندر کی آواز تھی، کون؟ بتا میں پڑوسی کو تمہارا فلاں، کیا کام ہے؟ کہا کہ وہ تم نے گوشت پکایا، تھوڑا سا سالن مجھے، تو نے کہا کہ یہ تم نہیں کھا سکتے، یہ آپ نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے جائز ہے، آپ نہیں کھا سکتے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ مردار کا گوشت ہے، آپ کو پتا کہ میری بچیاں ہیں، جوان بچیاں ہیں، اور سید زادے ہیں، اور کئی دن سے ہمارے گھر فاقے تھے، کچھ نہیں تھا، تو آج میں مردار گوشت کہیں سے کاٹ کے لائی ہوں، ایک مردہ جانور پڑا ہوا تھا جنگل میں، وہاں سے کاٹ کے وہی گوشت پکا رہے ہو، تو کچھ نہیں، یہ ہم کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہتے مجھے چوٹ لگی کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور میرے پڑوس میں حال یہ ہے، میرے حج کس کام کا؟ تو میں نے کہا اس کو نہیں کھانا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ میں گیا گھر، پیسے اٹھائے اور بازار گیا، آٹا خریدا اور کچھ سامان خریدا، اور سارے پیسے اٹھا کر ان کے گھر گیا، آٹا دیا، سامان دیا، اور کہا اس کو پکاؤ، یہ پیسے بھی رکھو، میں حج پہ نہیں جا رہا، یہ سب کچھ تمہارے لیے، بس یہ دینا ہوگا۔ اللہ کو یہ پسند آ گیا، اور تو کوئی خاص کام نہیں کیا۔ تو آپ فرماتے میں نے گلے سے لگایا کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہارے حج کے صدقے، تمہارے اس عمل کے صدقے میں سب کے حج کو قبول کیا۔ بھائی اس رات سب جمع ہوتے، نہ جانے کس کی آمین پر اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو قبول کرے، اور نماز پڑھ رہے، نماز کی حالت میں جب آمین کہتے ہیں، اس آمین کے ساتھ جب آمین ملتی ہے فرشتوں کو، تو نہ جانے کس کی آمین قبول ہے۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی بھر انہوں نے کبھی جماعت ترک نہیں، صرف ایک بار ایسا ہوا کہ فجر کی جماعت رہ گئی، اور جب جماعت رہ جاتی ہے، اور وہ بھی شرعی مجبوری تھی کہ والدہ کے انتقال ہو گئے، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نماز کو 27 بار پڑھا، 27 بار پڑھا، کہ میری جماعت رہ گئی، تو اس وجہ سے کہ ایک جماعت پڑھنے سے نماز 27 گنا ثواب ملتا ہے اگر جماعت سے پڑھتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو 27 بار پڑھا تاکہ وہ مقام مجھے مل جائے، وہ ثواب مجھے مل جائے۔ فرماتے جب میں 27 بار پڑھ چکا تو غیر سے آواز آتی ہے، بندے تو نے 27 بار نماز تو پڑھ لی، مگر اس آمین کا کیا ہوگا جو آمین فرشتوں کے ساتھ ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب امام مولا آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو اس آمین کا کیا ہوگا جو فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جتنا کچھ کر لے، ہر ایک عمل کا اجر اور ثواب اس کے مقام اور مرتبے کے برابر ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے اس کو وہ مقام بتاتا ہے۔ تو ایسی راتوں میں نہ جانے کس گناہگار کی بخشش ہو جائے، کس کے صدقے میں کس کی بخشش ہو جائے۔ اس لیے ایسے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، عبادت کریے، اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ فلاں نے تو اتنے مجمع نہیں کیے، فلاں نے نہیں کیے، اس نے سے نہیں،
اسی لیے تاریخ پڑھ کر بتائے یہ ہمارے بزرگ اور یہ عام بھی روٹین تھی. یہ تو سالوں کی بات ہے نا, سال کے بعد ایک رات آئی, 27ویں شب آئی, پھر 15ویں شب آئی, پھر 27 رمضان مبارک کی قدر کی شب قدر کی رات آئی. ہمارے اسلاف کا وہ یہ طریقہ تھا کہ آئے دن کسی نہ کسی کے گھر جاتے, وہاں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, نوافل پڑھتے تھے, درود شریف کی محفلیں کرتے تھے, اور اس کے علاوہ شرعی مسائل بھی نکالا کرتے تھے. یہ جو کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے, تو بھائی آپ اپنے ثبوت اپنے پاس رکھو. ہمیں تو اللہ کا ذکر کرنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب اس کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے, ہم کسی کے فرقوں کی طرف نہیں. اور اس رات میں قبرستان جانا یہ سنت مبارکہ ہے. اس میں بھی کسی کو کوئی فرق نہیں. اور قبرستان میں جس انداز سے جاتے ہیں, ان میں کچھ اعمال ایسے کیے جاتے ہیں جو غیر شرعی ہیں. اس میں تھوڑا بہت کرنا ہے. سنت کس لیے جاتے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جاؤ, اور آپ بھی گئے اس لیے تاکہ عبرت حاصل ہو. قبرستان میں جا کر عبرت حاصل کریں اور اپنے وقت کو یاد کریں کہ ایک دن مجھے بھی یہاں آنا ہے, جس طرح یہ آئے ہوئے مجھے بھی یہاں آنا ہے, اور میں جب آؤں گا تو کس کیفیت میں ہوں, کس حالت میں آؤں گا. لہذا عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان میں جائیں. آپ خود سوچیں کہ اس طرح کیا ہوگا. ایک تو رش اتنا ہوتا ہے کہ بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ قبرستان میں اس رات بازار کی طرح بازار ہوگا, چہل پہل ہوگا. خوف کہاں آئے گا, عبرت کہاں آئے گی. عبرت حاصل اس وقت ہوتی ہے جب بندہ تنہائی میں ہو یا 2-4 لوگ ہو, پھر سناٹا ہو. قبرستان کی خاموشی بتائے گی کہ بندے دیکھ رہے کس قدر خاموشی ہے, کس قدر تاریکی ہے. یہ تو اوپر کا حال ہے, اندر کا کیا حال ہو. اور اگر اس کو روشن کرنا چاہتا ہے تو اعمال سے کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کہ جس سے تمہاری قبر روشن ہو. وعدہ کر دے تم چراغ جلا رہے, اگربتی جلا رہے, موم بتیاں جلا رہے, اور پتہ کیا کر رہے ہیں. ہاں, اس میں کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو اس طرح کرنا چاہیے. گیلی لکڑی ہو, گیلی شاخ ہو, پھول ہو, بتیاں ہو گیلی, یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ملتا ہے کہ یہ سنت تھی. آپ ایک سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں 2 قبریں آئیں. آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ تو چھڑیاں توڑ کے لکڑیاں گیلی توڑ کے لائے. آپ نے ایک شاخ ایک قبر پر خوشی فرمایا کہ ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا, اب یہ شاخیں رکھتی ہیں, جب تک یہ گیلی رہے گی, ان میں پانی رہے گا, ہری ہوگی, تب تک اس سے اللہ نے عذاب اٹھا دیا. اس کی یہ برکت, کیا برکت ہے یہ رب جانتا ہے. اب گیلی لکڑی یہ تو حدیث شریف ہے, اس میں کوئی تصور کر سکتا ہے کیا برکت ہے اس میں, یہ رب جانتا ہے. ہاں, اتنا ضرور ہے کہ جب کوئی درخت یا ٹہنی یا شاخ ہری بھری ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتی ہے, تو اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت جو قبر کی ہے وہ ٹال دے, عذاب ٹال دے. ورنہ بظاہر طور پر اس لکڑی میں کچھ ایسا نہیں کہ جس سے عذاب ٹل جائے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے جانے سے کیا ہوگا, کیوں جاتے ہیں؟ جب اللہ ایک ہری شاخ سے عذاب کو ٹال سکتا ہے تو کیا وہ بندہ جا کر وہاں کچھ پڑھ کر اس کو اصال کرتا ہے, ثواب پہنچاتا ہے, کیا اس کے پہنچانے سے اس کا عذاب نہیں ٹل سکتا ہے؟ جانا چاہیے. پھر یہ بھی ہے مر گئے, جب مر گئے تو قبرستان جاتے ہیں, کیوں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا اہل القبور کہتے ہیں؟ سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا؟ جا کر یہ کہنا چاہیے سنت مبارکہ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جاتے تھے قبرستان تو اس طرح سلام کیا کرتے تھے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو قبرستان جا کر سلام کرتے اور جب قبرستان سے واپس نکلتے تو قبرستان کی حدود سے 40 قدم آگے جا کے پھر سلام کرتے تھے واپسی پر. یہ بھی سنت مبارک ہے. کسی کو پڑھا. اب سلام کو جب ہم دیکھتے ہیں سلام کے معنی پر ہو اسی سے پتہ چل جائے. السلام علیکم تم جو ہے کا ربا تم یہ زمین ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ پروناؤن نہیں کہ اس کو بولتے. تو یہ عربی کا جو قاعدہ ہے وہ واحد کے لیے الگ ہوگا, ایک کے لیے الگ ہوگا, دو کے لیے الگ سیدھا ہوگا اور زیادہ 3 یا اس سے زیادہ ہوگا اس کے الگ سیدھا کا. واحد کے لیے گما, 2 کے لیے گم, زیادہ کے لیے تو وہاں ظاہر زیادہ ہے. تو اور دوسری بات یہ حاضر کا سیگا ہے, نہیں جو بالکل سامنے ہو, بالکل سامنے ہو. اب جب یہاں بیٹھے کوئی آئے گا باہر سے یا سلام کرے گا السلام علیکم, یہاں سارے بولتے تو ادھر بیٹھے اور سامنے بیٹھے, یا یہاں سے کوئی باہر جا رہا ہے گلی میں سناٹا ہے بالکل, تو کیا وہاں کھڑے ہو کر کوئی کہے گا السلام علیکم؟ کوئی نہیں کہے گا نا. جب گلی میں کوئی ہے نہیں تو کس کو سلام کرے گا؟ یہاں آ کر اگر سلام کرے گا اس کو پتہ یہاں بیٹھے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں تو اس لیے کہے گا السلام علیکم, اور اس کو سلام کرنا واجب ہے, لازم ہے, اس کو کرنا چاہیے. اگر اس نے نہیں کیا تو یہاں اس جگہ بیٹھے ہوئے لوگ اس کو کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ اللہ کا ذکر نہ کرو, درود شریف نہ پڑھو. اس صورت میں آنے والے پر بھی لازم نہیں سلام کرنا اور یہاں بیٹھے ہوئے کوئی جواب دینا لازم نہیں. اگر دنیاوی اعتبار سے بیٹھے ہیں تو جواب دینا بھی واجب ہے. تو اب جس نے آ کر سلام کیا اس نے دیکھا سامنے بیٹھے تو سلام کیا, اور وہاں قبرستان اس کو تو سارے مٹی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں, ظاہر تو کچھ نہیں نظر آ رہا, مگر اللہ کے محبوب سے کرو اس طرح سلام کرو اس لیے کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں, تمہیں پہچانتے ہیں کہ کون آیا ہے. بخاری شریف میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں سونے والا عام شخص جو قبر میں سونے والا ہے اس کی قبر پر اگر کوئی پرندہ بھی آ کر بیٹھتا ہے تو وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے. عام قبر والا, اور اگر کوئی اللہ کا نیک ہوگا اس کی تو شان زیادہ ہے. اس طرح بتانے کی ضرورت ہے, جو کہتا ہے کہتا رہے. تو ہم نے جا کر سلام کیا تو ہمیں پتا کہ اس قبرستان میں جو سو رہے ہیں وہ سن رہے ہیں, وہ زندہ ہے. اب کوئی کہے کہ یہ تو اللہ کے محبوب نے فرما دیا بس کر دینا چاہیے, سن تھوڑی رہے, وہ تو عالم برزخ میں ہے کہ سن رہے تو جواب بھی دیتے ہیں. ہم جب سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب ہی دیتے ہیں ہم, مگر جواب وہی سنتا ہے جو اہل نظر ہوتا ہے, اس کو اللہ توفیق دیتا ہے. اس کو توفیق نہیں ہوتی وہ کبھی سن نہیں سکتا. وہ معاملات اللہ جس پر ظاہر کرنا چاہتا ہے ظاہر بھی کر دیتا ہے, اور جس کے لیے چھپا دیتا ہے تو وہ چھپا دیتا ہے. اب دیکھیں کتنی ایسی قبریں کھلتی ہیں, کئی کے سال گزر جاتے ہیں تو اللہ دکھا دیتا ہے. دیکھو ایک ہمارے دوست تھے قاری صاحب بتا رہے کہ ہمارے ایک دوست تھے جاننے والے, وہ بھی عالم تھے, مولانا صاحب تھے. کہہ رہے مجھے اس قدر اس سے حسد اور بغض تھا, بہت چیٹر آدمی کو, اس کی زبان جس طرح اور جس طرح اس نے استعمال کیا کہ میں بتا نہیں سکتا. لیکن ہوا یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تھا, کسی نے اس کو مرڈر کیا تھا.
7 سال کے بعد اس کی قبر کھلی بارش کی وجہ سے، اور اس کو قبر سے نکالا گیا، اور اس کا اخبار میں بھی اس کی تصویر آئی۔ تصویر سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ مردہ ہے، تصویر سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ مردہ ہے۔ ذرا میں اتنا رویا، اور میں نے کہا اللہ مجھے تو معاف کر، میرے دل میں اس کے بارے میں اتنا بغض تھا، اور اللہ تو نے شاید مجھے دکھانے کے لیے کیا، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ تو اللہ کی شان ہے جس کو جس طرح دکھا دے۔ تو قبرستان ہمیں جانا ہے عبرت کے لیے، اس رات جانا سنت ہے، اور عبرت حاصل کرنے کے لیے وہاں جائے تو ہمیں کچھ لے کر جانا چاہیے، کچھ لے کر جانا چاہیے۔ اب ہم سوچتے ہیں کیا لے کر جائیں؟ کچھ تحفے لے کر، کچھ تحائف لے کر جاتے نا رشتے داروں کو ملنے کے لیے، ارے یار یہ چیز لے لیں، مٹھائی لے لیں، وہ لے لیں، فلاں لے لیں، کوئی گفٹ لے لیں، خوش ہو جائے گا وہ۔ زندہ کو خوش کرنے کے لیے اتنا کرتے ہیں، مردہ کو کیوں نہیں کرتے خوش؟ وہ بھی خوش ہوتے ہیں بھائی، یہ تحفہ جو لے جاتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے۔ ہم سوچتے کیسے ملتا ہے؟ کوئی لنگر پکا رہے ہیں، یہ ان کا کیسے جاتا ہے بھائی؟ کون لے کے جا رہا ہے؟ گاڑیاں بھر کے جا رہی ہیں، کون دینے جا رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو کہتا ہے مگر یہ کھانے کا بھی ثواب ہے، کھلانے کا بھی ثواب ہے، پکانے کا بھی ثواب ہے۔ یہ سارا جس کے لیے پکا ہے اس کو بھی پہنچتا ہے، اور جتنے کھا کے جاتے ہیں ان کا بھی ثواب ہے، وہ سارا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اب ہمیں قبرستان جانا ہے تو اس نیت سے جانا ہے کہ سنت ہے اسلام، اور دوسری بات اس نیت سے جانا کہ عبرت حاصل کرنی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ قبر ہے، کل ہمیں بھی اسی کے بعد ہمارے ساتھ یہ قبر کیا کرے گی۔ اللہ تو ہمیں بات کرے، توبہ کرے، اور دوسرا جب ہم جائیں تو ان کے لیے کچھ لے کر جائیں۔ کیا لے کر جانا ہے؟ قرآن کی تلاوت سب سے پہلے، درود شریف، ورد وظائف جو بھی پڑھیں، نوافل پڑھنا چاہیے بس پڑھنے چاہیے۔ ہم سوچیں کہ مجھے تو قرآن نہیں آتا، یہ سورہ اخلاص تو آتی ہے، قل هو اللہ احد تو آتی ہے نا، سورہ توحید بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ یہ تو ہر شخص کو آتی ہے، پھر کچھ نہیں آتا یہ آتی، اسی کو پڑھتے رہو، پورا دن پڑھتے رہو۔ جب وہاں جاؤ اللہ میں نے جتنا بھی پڑھا اور اس کا ثواب کو جتنا مجھے عطا فرمایا، وہ ثواب حقیقت تحفہ تیرے محبوب کی بات ہے۔ اس کے بعد انبیاء کرام، صحابہ کرام، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے میں اپنے اس والد، والدہ، دوست، بھائی کوئی بھی ہے اس کو پیش کرتا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کو نورانی دشت میں رکھ کر اس کو پہنچا دیتا ہے، اور جب اس کے بعد وہ تحفہ پہنچتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب خوش ہوتا ہے دعا بھی تو دیتا ہوگا، اللہ اس کو آباد رکھے، وہ اگر وہ دعا کر دے تو اللہ قبول بھی کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو نہیں پہنچتا نا، کوئی نہیں دیتا اس کو ثواب، تو وہ حسرت کرتا ہے، کاش کہ کوئی میرا بھی ہوتا مجھے بھی ثواب۔ آپ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے رشتے دار کو ثواب پہنچایا، برابر والا کوئی نہیں گیا، اس کا کوئی نہیں تھا نہ کوئی گیا، فرماتے ہیں کہ وہ حسرت کرتا ہے، کاش کہ میرا بھی کوئی ہوتا، آ کر مجھے کچھ تحفہ دیتا۔ ہم اپنوں کو نہیں بھولیں، اپنوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ میں جب گھر میں فاتح لگاتا ہوں یا ویسے، میرے جتنے بھی بچپن سے لے کر آج تک جتنے بھی دوست، جب کبھی میری ملاقات بھی ہوئی، وہ سب کو یاد ہے، سب کو۔ اور اس کا یہ بھی ثواب ہے کہ آپ نے جتنوں کو اصحال کیا ہے، ہر ایک فرد کے مطلب ایک ہی نیکی ملتی ہے، کتنی بڑی، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اگر آقا علیہ السلام کی ساری امت کو پیش کیا تو اتنے ثواب ہے۔
اور سورہ اخلاص پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں، کبھی کبھی کوئی لوگ بحث کرتے کیا فائدہ کیا، آپ کسی کی بحث میں مت کریں۔ جو فضائل کے اعتبار سے روایات ہوتی ہیں ان کو لیا جاتا ہے، چاہے ضعیف ہو یا کچھ بھی ہو، فضیلت کے اعتبار سے ہو۔ کسی عمل کی فضیلت بتائیے تو اب اس کی کھوج میں نہیں پڑے کہاں لکھا ہوا یہ جائز ہے ناجائز ہے، ثواب صحیح لکھا ہوا غلط لکھا ہوا، آپ کون ہیں اس کو ترازو میں تولنے والے؟ ثواب ذکر اللہ کا ہے، کرنے والا اس کا بنتا ہے، اور ثواب اللہ نے دینا، تو کون ہے ترازو میں تولنے والا؟ اللہ جتنا چاہے ثواب دے دے۔ تو ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو تھوڑے سے تھکے ہوئے تھے، آپ وہاں ایک قبر کے پاس جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، ایک جگہ تھکاوٹ کی وجہ سے اونگ آ جاتی ہے۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا پورے قبرستان کے سارے مردے جب آپس میں لڑ رہے اور لڑ کس بات پہ رہے کہ کچھ بانٹ رہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں لڑ رہے ہیں، کیا بٹ رہا ہے یہاں؟ انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم لڑ رہے ہیں، ہم ثواب بانٹ رہے ہیں آپس میں۔ کس چیز کا ثواب؟ کہا کہ 1 سال پہلے ایک شخص یہاں سے گزرا تھا اور اس نے ایک بار سورہ اخلاص سورہ توحید پڑھ کر اس قبرستان کے جتنے بھی مردے ہیں سب کو ایصال کیا تھا۔ 1 سال سے ہم وہ ثواب بانٹ رہے ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ 1 سال سے بانٹ رہے ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ آپ کو یہ کہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ بھئی اللہ کی شان ہے، وہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، وہ چاہے تو نہ، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہماری اوقات نہیں، نہ ہی ہمیں ترازو لے کے تولنا چاہیے کہ اتنا ثواب ملے گا اتنا نہیں ملے گا۔ ارے تم نے نماز پڑھی ہو، قبول کی ہو، تو کون ہے فتوے دینے والا؟ بھائی نماز اس کی ہے، پڑھنے والا اس کا بندہ ہے، اور اس نے پڑھ دی، اے اللہ میں نے تو پڑھ دی، تیری مرضی قبول کر یا نہ۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتے غالباً بنی اسرائیل 70 سال ایک جگہ پر بیٹھ کر 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کیا، 24 آور کچھ نہیں کیا، اللہ کا ذکر کر۔ 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی فرمائی، فرمایا کہ جاؤ اس کو بولو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری 70 سال کی عبادت کو رد کر دیا، رد کر دیا۔ اللہ کے نبی آئے، وہ شخص جو ہے پہاڑ کے دامن میں جگہ بیٹھا اللہ کا ذکر کیا۔ اس نے جا کر اللہ کے نبی نے جا کر اس کو پیغام سنایا کہ اللہ نے پیغام دیا، فرما کے بندے میں نے تیری 70 سالہ عبادت کو غارت کر دی، کوئی ثواب نہیں دیا۔ وہ اٹھا اور جھومنے لگا، ناچنے لگا۔ اللہ کے نبی کہا تو کیوں ناچ، کیوں خوش ہو رہا ہے؟ تیری تو 70 سالہ محنت غارت ہو گئی، اللہ نے تیری عبادت کو غارت کر دیا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ 70 سال بعد صحیح اس کا پیغام تو آیا، میں تو اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، وہ عبادت قبول کرے یا نہ کرے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میرا کام تھا اس کا ذکر کرنا، میں نے کر دیا، وہ قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی، مگر مجھے ناز اس بات پہ ہے 70 سال بعد صحیح اس نے نام تو لیا۔ اللہ نے اس وقت اسی وقت وہی فرمائی اپنے نبی پر، فرمایا اس کو بولو کہ اس کے ساری عبادتیں میں نے قبول کر دی۔ ہمیں کسی کے فتوے کو نہیں، یہ اب اٹھ گئے، ورنہ آپ پیچھے جائیں کوئی ایسے مفتی، کوئی ایسے لوگ نہیں جو فتوے لگا، سب اللہ کا ذکر کرنے والا کی عبادت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ایسے فتوے لگانے والوں سے ہمیں دور، اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا۔ ہمیں قبرستان میں جانا ہے، سنت کے مطابق جائیں۔ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آتا ہے وہ پڑھ کے ان کو ثواب دیں۔
اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر مثال ثواب کر کے اور سر جھکا کر تھوڑا سا تصور کریں اس بات کہ جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرا تھا. اس کے بعد اور اس رات میں صلاۃ التسبیح اس کے علاوہ بھی نوافل پڑھنا چاہتے وہ پڑھ سکتے ہیں. اکثر و بیشتر پوچھتے ہیں کہ یہ نفل پڑھ رہے ہیں فلاں نفل ہیں فلاں پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں کوئی ذائقہ نہیں. اگر کسی بزرگ نے کسی اللہ والے نے کسی جگہ کسی کتاب میں وہ وظیفہ لکھ دیا نماز والا نوافل والا تو گھر نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت کرو. دونوں تو سجدوں کی کثرت کرتی ہے. نماز تہجد اب ساری رات تو سوئی نہیں تہجد کیا پڑھا. تہجد کے لیے سونا شرط ہے تھوڑی سی اور پھر سوچتے کہ تھوڑا سو جاتے پھر تہجد پڑھتے اور پھر سوتے تو سو جاتے. تو بھائی تہجد کا نیول بدل کی ہے صلاۃ اللیل. ٹھیک ہے تہجد کا نیول بدل بھی صلاۃ اللیل ہے. تہجد نہیں پڑھی صلاۃ اللیل پڑھا ہے تو وہ بھی نہ پھر وقت بھی وہی ہے پڑھے اس کو. نہیں سوئے تو کوئی بات آپ کو ثواب تو وہی ملے گا. اب کون سا طریقہ ہوگا کیا طریقہ ہے کتنی رکعتیں ہوتی ہیں. دیکھو صلاۃ اللیل ہو یا تہجد صلاۃ التہجد 2 رکعت سے لے کر 12 تک اس سے زیادہ ذکر چاہیے کوئی منع نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پڑھیں تو جتنا قرآن آتا ہے سارا ایک ہی رکعت میں پڑھیں. پھر دوسری رکعت پڑھے تو جتنا پڑھا اتنا سارا دوبارہ پڑھا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے سورہ اخلاص ہر رکعت میں 3 بار اور یہی طریقہ صلاۃ ہے. کوئی مختلف نہیں. وہی اللہ کا ذکر کرو. نفل 2 کر کے پڑھیے 4 نہیں پڑھی جاتی ہے. نفل 2 رکعت پڑھی جاتی ہے 4 ایک ساتھ نہیں پڑھی جاتی. یہی 2 رکعتیں پڑھے سلام پڑھیے 2 رکعتیں پڑھے سلام پڑھیے 2 رکعتیں پڑھے سلام. اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے دل کا درد ہوتا ہے. موت کو یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کا درد جو ہے وہ دور ہوتا ہے. تو یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے ریگولر کرنے چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری دنیا بھی ٹھیک ہوگی اچھی ہوگی راہ ایسی ہوگی. اور کسی کے فتوے کی طرف نہیں جانا. اور ہمیں یہ بھی بلا عمل بعض اوقات ایسے ہوتے کہ پوری رات میں اتنے وظائف اکٹھے کر لیتے بندے ساری رات پر. خاص کر وہ لوگ کہ ہمیں یہ فائدہ چاہیے فلاں چاہیے فلاں چاہیے. اللہ کی بارگاہ تو وہ ہے کہ آپ ایک دفعہ یا اللہ کہیں گے وہ آپ کی اس حاجت کو پورا کریں گے. وظیفہ وہ کرے وزن وہ اٹھائے جو اٹھا سکتے ہیں. وزن وہ اٹھانا چاہیے جو اٹھا سکتے ہیں. اب ایک بندہ وزن اٹھائے یا کھانا جو ہے سیدھی سی بات ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. روح اور جسم انسان کی 2 چیزوں سے بنا. ایک روح ہے اور ایک جسم. جسم کی غذا ہے روح کی بھی غذا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح جسم کی کیفیات ہوتی ہیں طبیعت ہوتی ہے ایسے روح کی طبیعت ہوتی ہے اس کی کیفیات ہوتی ہے. جس طرح جسم کے لیے بھوک لگتی ہے ایسے روح کو بھوک لگتی ہے. دونوں سیم چیزیں ہوتی ہیں. اور جسم کو اللہ نے زمین سے بنایا مٹی سے بنایا اس کی غذا بھی یہاں سے بنائی. روح کو اللہ نے لامکانوں سے بھیجا اس کی غذا بھی وہاں سے آئی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کتنی غذا دیں. اب مثال کے طور پر ایک بندہ 1 روٹی کھا سکتا ہے اور 1 کی وجہ 10 کھا لیتا ہے. سوچے کیا ہوگا. معدہ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور معدہ خراب ہوا ایسا کہ چلا. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف جنہوں نے بخاری کے بعد اس کا مقام ہے. پہلا مقام قرآن شریف کا. اس کے بعد قرآن کے بعد جو مقام محدثین نے دیا وہ بخاری شریف کو. بخاری شریف کے بعد
جو مقام ملا وہ امام مسلم شریف کو حدیث کی کتاب اس کو ملا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کوئی مسئلہ لکھ رہے تھے, وہ لکھتے رہے, برابر میں کھجور کا ٹوکرا رہتا, بس ایک کھجور کھاتے, لکھتے رہے کھاتے, لکھتے رہے کھاتے, پتہ ہی نہیں چلا وہ پورا ٹوکرا آپ نے کھایا اور مسئلہ پورا ہو گیا. جب پورا ہاتھ مارا ٹوکرا کھا لیا, پتہ نہیں چلا پورا سب اتنا سارا. اس سے پھر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور پیٹ خراب ہو گیا, میدا خراب ہو گیا, اور اسی میں آپ کا مثال ہو گیا. ایک مثال بھی ہے, اللہ والوں کی شان ہے, اور محدث سے وہ بہت بڑے, مگر وہ اس مسئلے میں اس قدر کھو چکے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا. اور یہاں کے ہم کھانے میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا, یا پھر وظائف میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ سارے پڑھتے پتہ نہیں چلتا اس کا رزلٹ کیا ہو. لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہمارا معدہ جو ہے, جسم کا معدہ, وہ ایک روٹی برداشت کرتا ہے, دوسری نہیں کر سکتا, دوسری کیا آدھی نہیں, چوتھائی نہیں برداشت کر سکتا, ایسے روح کا جو معدہ ہے وہ اتنا وظائف کیسے برداشت کرتا ہے, اتنا نہیں اتنا برداشت, پھر اس کو بڑھاتے چلے جاتے, بڑھاتے چلے جاتے. اچھا, ادھر جب جسم بوڑھا ہوتا ہے نا, اس کی غذا کم ہوتی ہے, اس کی غذا کم ہوتی ہے, اور روح کا جو بڑھاپا اس کو بڑھاپا نہیں آتا, اور اس کو تو جب غذا ملتی ہے تو وہ جوان ہوتی جاتی ہے, پاورفل ہو جاتی ہے. یوں سمجھ کہ جسم جو ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے اور روح اس کی طاقتور ہو جاتی ہے, اور نوجوان ہو جاتی ہے, پاورفل ہو جاتی ہے. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک عام شخص ہے جب بوڑھا ہوتا ہے تو لوگ سکھیا کہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے, ایسے ایسے اوچھے وہ کرتا ہے کہ لوگ اس کو مذاق اڑاتے, بات اس کو پاگل بھی بیٹھتے ہیں. لیکن اللہ والوں کی وجہ 100 سال بھی گزرتا ہے, پھر بھی ان کی زبان سے کبھی غلط لفظ نہیں, کبھی زبان میں لغزش نہیں آتی, کبھی برے الفاظ, ہمیشہ نیکی کی دعوت کی طرف, اچھی بات کی طرف, اچھی بات کے لیے زبان کھلتی ہے, اور نماز اور ہر چیز کے لیے تیار رہتے ہیں. اور جتنا بھی جسم بیمار ہو جائے, کچھ ہو جائے, لیکن اللہ کا ذکر نہیں. میں نے اپنے پیر و مرشد سیدی مرشد اسلام میں رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, آخری وقت تک آپ بھی جماعت کے ساتھ بناتے ہیں, ویل چیئر پر جاتے تھے, جماعت کے ساتھ بناتے. میں کہتا ہوں نوجوان بھی چاہے بالکل گھر کے سامنے مسجد کی دنوں وہ بھی کترا ہے, اگر آپ نے کبھی جماعت کی وہی وسیعت, ایک سکھانے کا انداز, ایک طریقہ تھا. دیکھو میں نے کبھی جماعت نہیں چھوڑی, آپ بھی کبھی جماعت نہیں چھوڑی. تربیت, ایک وسیعت. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی نماز اور جماعت خاص کر یہ نہیں چھوڑیں. ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ. اور یہ جو رات آ رہی ہے, برکت والی رات ہے, رحمت والی رات ہے, اس کو گوانا نہیں چاہیے. مغرب کے بعد جو نوافل ہوتا ہے, اس میں اکثر بیشتر لوگ پوچھتے ہیں کہ بیری کے پتے سے نہانا, بیری کے پتے سے نیت کرنا, سارا ساتھ جو جادو سے بننا معقول ہے. ایک کنسپٹ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. میں اس کو اطلاعی غلط نہیں کہہ رہا, بلکہ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بیری کا جو درخت ہے یہ کیا ہے, سدرۃ المنتہا کیا ہے, بیری کا درخت ہے. سنا ہے نا آپ نے, یہ دیکھیے بیری کا درخت کیوں ہے, تو کوئی راز ہے نا. تو بیری کا جو درخت ہے وہ اس میں اللہ نے کیا رکھا ہے نہیں پتا کسی کو, کیا حکمتیں ہیں, کیا راز ہے, یہ کسی کو نہیں پتا. اگر آپ سال کے کسی دن میں بھی جب کبھی آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اس وقت بھی غسل کر کے نہا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ برکت اس وقت بھی دے دے گا. اور
घबराइएगा नहीं। आगे का जब कोई इस दुनिया से जाता है मैयत होने का, उसको जब गुस्ल देते हैं तो बेरी के पत्तों से पानी बॉयल करके उतारते हैं। ये भी कोई हिकमत होगी, बुजुर्गों का तरीका चला आ रहा है, ये बुजुर्गों का तरीका चला हुआ, असलाफ का तरीका चला हुआ। और ऐसे ही हम जिंदगी में जब कभी चाहे बेरी के पत्ते ने बॉयल करें, उससे नहा लें, उससे बरकत। मैं अभी एक हकीम साहब को सुन रहा था, उसने इस कदर बेरी के फवायद बताया कि मैं सुन के हैरान हो गया कि इतने फवायद हैं इसके। उसकी गुठली, उसके पत्ते, उसकी टहनियां, उसका जो फल है, वो हर एक चीज का फायदा ही फायदा है। कोई तो रात है कि सिदरतुल मुंतहा में बेरी का दरख्त, फिर ऊंट ले ली थी, ऊंट अंबिया की सवारी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी, उसके भी हर चीज में फायदा है, हर चीज में फायदा। उसका गोश्त है, उसकी खाद है, यहां तक कि भी हकीम बताते हैं कि इसके अंदर जो वो पानी जमा करने वाला होता है, वो जो पानी इसमें जमा होता है, जो रेगिस्तान में चलने के लिए अपने अंदर रखता है, वो जो तहरीर है, वो पानी कैंसर के लिए बेहतरीन है, कैंसर के लिए। और इसकी हड्डियां जो है वो बड़ी ताकत है। ये एक आजमूदा नुस्खा है कि इसकी पिंडली की जो हड्डी है, इसको जला के राख करके बिल्कुल पीस कर 250 ml कैप्सूल करके, अगर किसी की कमर में तकलीफ है, कमर में, वो उसको खिलाए, आप एक वक्त तक वो दर्द खत्म हो जाए। ये अजमूदा बना के हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, फायदे ही फायदे। ऐसी और बहुत सी चीजें इसके फवायद हैं। तो हम सिर्फ इस चीज में बताना मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ उसी रात लोग बेरी के पत्ते ढूंढ रहे होते हैं, यहाँ इस दिन धोना चाहिए, इसे गोसल करना, जब चाहे इसका फायदा हासिल कर सकते, जिस वक्त चाहे फायदा हासिल कर सकते। हमारे बुजुर्ग ये कहा करते, घर में बेरी का दरख्त नहीं होना चाहिए। ये लोगों की कहावतें हैं कि घर में बेरी का दरख्त नहीं होना चाहिए। क्यों? कहीं से आओगे ना, कपड़े उलझ जाएंगे। वो तो मिसालत है, सर पे जो पगड़ी है ना, जब गुजरोगे वो पगड़ी की तरफ कैसे लेगी, ये सब कहावत है। कहा बेरी के दरख्त का घर होने में बहुत फायदा होता है। ऐसा ना हो कि कल का आप घर में बेरी के दरख्त लगाना शुरू कर दें। बताने का मकसद ये है, हाँ, जिसके यहाँ जगह है, जगह बड़ी है, तो लगाना चाहे लगा सकते हैं, मगर ऐसा ना हो कि जगह में ना हो, घर भी ना हो, बता हम शुरू कर देते हैं। इसके बहुत फायदे, और आप साल में किसी भी दिन इसके पत्ते बॉयल करके नहाएं, आपको अल्लाह ताला ये फायदा जरूर देगा। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई बात छोड़ के हूँ, आप कुछ हिंदी का बात होगी, वक्त काफ़ी सारा हो चुका है, और इतना सोचा भी है कि इतनी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। असल मकसद था कब्रिस्तान में जाना होता, कैसे जाना और किस मकसद के लिए जाना, ये समझना। फिर इस रात जो है एक चीज़ जो है वो रहेगी, स्वागत के साथ बताता था, तो कहते कि हलवे पकाते मशरूम हलवा पकाएं, कुछ पर एक बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि हमारी रूटीन होती है। मैं अफसोस से कहता हूँ इस बात कि ये मस्जिद नहीं है। हर माँ जब पकाती है ना, बेटा ये मस्जिद का जाओ, देखते मस्जिद में अगर 100 घर है ना, 100 रोटियां है, 100 सालन है, और 100 हलवे की कटोरियां हैं। मस्जिद में कौन खाएगा? कभी सोचा आपने? 100 रोटी आएगी तो 100 रोटी कौन खाएगा?
محالہ ضائع ہوگی، سالن بھی ضائع ہوگا، حلوہ ہے وہ بھی ضائع ہوگا۔ میں بڑے افسوس سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مسجد میں 11 میں وہاں سے اوپر مسجد ہے، یہ ہمارے معراج بھائی کے گھر کے پاس ہے۔ میں اس مسجد میں جب آیا تو ہر جمعرات، یہ تو شبِ برات ہے، ہر جمعرات 250 روٹی کے موقع گن کے کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا، ہر جمعرات۔ اور وہ جو مؤذن تھا وقت کا نہیں تھا، جو اس کو وقت، جس کو رزق کی قدر نہیں ہے وہ صحیح آتا، وہ سالن آتے 10 میں ڈالتے، 3 ڈسٹ بن بھرتا تھا۔ یہ آنکھوں سے دیکھی بات کر 250 روٹی ہے تو آپ کو 250 روٹی کے ساتھ سالن بھی تو ہوگا، کتنا سالن ہوگا؟ تو 3 ڈسٹ بن بھرتے تھے، اگلے دن صبح جا کے کوڑے میں ڈالتے، اور دیکھنے والے دیکھتے بھی تھے، کسی کو شرم نہیں آتی۔ ہم جو دے رہے ہیں، ایک بندہ ہے، کب تک کھائے گا، کتنی کھائے گا؟ ثواب کی بجائے ہم گناہ کمائے، جس کا حق تھا اس کو دیا نہیں تو بھی تو پوچھا جائے گا نا۔ دروازے میں کوئی بھیک مانگ رہے ہیں، بھائی بھوکو روٹی دے تو اس کو دیا، جاؤ مسجد میں دے رہے ہیں، تو سارا حق مسجد کا ہے، سارا حق امام مؤذن کا تھوڑی ہے بھائی۔ پھر آپ کے دروازے میں جو مانگ رہے ہیں اس کو بھی تو حق بنتا ہے نا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا اپنی بارگاہ میں، اور فرمائے گا، اے بندے بتا فلاں دن میں تیرے دروازے پر مانگنے آیا تھا، دونوں مجھے کیوں نہیں؟ اللہ تو اس شان سے الگ تھلگ ہے، تیری شان ہی ایسی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نہیں، میرا بندہ آیا تھا، میں نہیں، میرا بندہ آیا تھا، اور اس نے تجھ سے روٹی کا سوال کیا، بھوکا تھا، تو نے اس کو روٹی دی۔ تو سوچے اس کے بارے میں اگر پوچھ لے تو کیا ہوگا؟ خیر وہ ہوا یہ کہ اس کا دماغ میں وہ شاٹ تھا، سمجھ نہیں آیا، وہ کسی کی نہیں سنتا، مانتا بھی نہیں تھا، عقیدتاً بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی تو چھوڑ۔ 1 مہینہ غالباً وہ چل پایا ہمارے پاس، میں جب اس مسجد میں ہمارے ساتھ 1 مہینہ وہ چل پایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھا۔ تو دوسرے جو مؤذن صاحب آئے بہت اچھے تھے، وہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ اس کو پسند، مجھے کہتے ہیں امام صاحب کبھی بول دیا کہ سارا کیا کرو؟ میں نے کہا بھائی میں نہیں چکروں پڑھتا ہوں نا، آپ ایسا کرو، کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی جگہ دیکھو، کہہ رہے آپ ادارے کی بات چھوڑو، میں آپ سے اجازت دینا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن کس کو دوں گا؟ کہہ رہے وہاں مدرسہ بچے ہوتے ہیں، مسافر بچے بیچارے بھوکے ہوتے ہیں، ان کو دے دعائیں دیں گے۔ میں نے کہا اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ وہ پھر ہر جمعہ وہ سارا اٹھا کے ان کو دے کے آتا، اتنے خوش ہوتے تھے، وہ 2-3 دن تک کھاتے رہتے تھے، کتنے خوش ہوتے ہو۔ پھر اس پہ میں نے اعلان کیا، شروعات الحمدللہ، اس میں آہستہ آہستہ سارا گراف ختم ہو گیا، اب تو شاید کچھ جمع ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی الحمدللہ جب میں مسجد میں، یہاں بھی ایسے تھا، یہاں بھی سب کو سمجھا، آپ سمجھ آ گئے بھائی آپ کو ثواب پہنچانا نا، آپ خود یہ کام کریں، یہ کام خود کریں، آپ نے جو کچھ پکا اپنے سامنے رکھیں، اور کچھ بھی نہیں آتا آپ کو فاتحہ لگانا، امام کو بلاؤ، مؤذن کو بلاؤ، قاری صاحب کو بلاؤ، نہیں کوئی ضرورت نہیں کسی کو بلانے، مختصر فاتحہ لگاؤ۔ پہلے تو یہ آپ فاتحہ کا طریقہ، اگر آپ کو یہ صورتیں ساری یاد نہیں پڑھتے نہیں، آپ دیکھ کے پڑھتے تو آپ بھائی کو بولیں یہ کل آپ کو دے دیں گے فاتحہ کا طریقہ، تو سب کو لکھا ہوگا۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے یا نہ آپ کے پاس ہے تو اول آخر درود شریف پڑھیں 1 دفعہ، اور 3 بار آپ پڑھیں سورہ اخلاص، قل هو اللہ، ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ سے دعا ہے، اے مالک الملک، اس کلام مجید کا ثواب اور اس لنگر کا ثواب، پورے اپنے ناموں سے جتنا عطا فرما،
یہ تیرے محبوب کی بات ہے تو تلفیز کرتے تھے تیرے محبوب کے سب کے اندر یہ کرام صحابہ کرام مشاہد نظام وغیرہ کرام مسلمین مسلمات سب کی بات ہم پیش کرتے ہیں بالخصوص میرے فلاں رشتے دار پیش کرنے والے اتنی سی دعا کیا یہ نہیں کہہ سکتے اتنا سا کہنا اتنی سی دعا کریں اور پھر اس کو خود کھا لیں اور اگر آپ کو زیادہ محبت ہے چاہت ہے کہ ہم چاہیں کسی اور کو دے دیں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں کس کو دے دوں کیونکہ ایسا گھر کوئی ایسی فیملی کہ جن کے پاس وہ چیز جو آپ نے پکائی ہے سالوں بعد کوئی پکتی ہے یا جن کے پاس فاقے ہو اب یہ آپ دیکھیں جس طرح مہنگائی ہے جس کو نہ جانے کون کس کو نہیں سکتے اتنے سفید پوش لوگ ہیں بیچارے کسی کچھ کہہ نہیں سکتے مگر گھر میں فاقے اللہ تعالیٰ سب کی لاج ہے اللہ تعالیٰ سب کے سفید پوشی کو برقرار ہے تو آپ خود کھائیں پڑوسیوں میں دیں سامنے ادھر ہمارے 40 گھر آگے پیچھے دائیں بائیں یہ ہمارے پڑوسی کہلاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر بھوکا سو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو کون کس حال میں کیا کیا ہمیں سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو رشتے داروں کو دیکھنا چاہیے مسجد کا بھی کریں لیکن اس پوزیشن میں کہ مسجد میں اتنے لوگ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں وہ کہاں جائے گا ایسا نہیں ہوگا آپ خود کرو اور آپ کو جو جانے والے اس کو بھی کہے بھائی نہیں دیا کرو کیوں دیتے ہاں اگر مسجد میں امام صاحب اکیلے ہیں یا مسجد صاحب آپ جا کے پوچھیں آپ کھانا لا دو اگر نہیں کھائے تو لا دو جا کے دے دیں اس کا ثواب ہوگا کھلانے تو آپ لے کے گئے وہ پہلے اس کے گھر میں اتنا پڑا تو کیا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسری بات عزت نفس کی ہوتی عزت نفس کی ہوتی ایک صاحب جو ہے وہ سفید پوش ہو وہ اپنے گھر کا کھاتے یا پھر وہ کسی سے مانگ کے نہ کھاتے اور آپ ان کو جا کے ڈھیر ہو یہ نہیں کھائے گی اپنے گھر کا کھانا اور کچھ کی عادت تھی اپنے ہی گھر کا کھانا ہے کسی کا نہیں کھانا ایسے لوگ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اپنے گھر میں سب کچھ کریں اس کو خود کھائیں اس کا ثواب اس کو پہنچے گا جس کو پہنچائے ایسا نہیں کہ اس کو کھلائے گا تو ثواب پہنچے نہیں ایسا بالکل نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے پیاسے بھائی کو ایک گلاس پانی پلایا اللہ تعالیٰ اس کو ہر قطرے کے بدلے 20,000 نیکیاں عطا فرمائے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ دریا کے کنارے بھی کھڑا ہو گرچہ آپ نے بولا ہاں اگرچہ وہ دریا کے کنارے ہی کیوں نہ کھڑا دریا کے کنارے دریا بہ رہا ہے دوسرا کہتا ہے یار پانی بھر دو اس نے پانی بھر کے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے اتنا ثواب یہ چیز بتانا مقصود تھا کہ آپ پہلی تو بات ہے یہ بتا رہے یہ والے کسی اس میں نہیں پڑا تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں سیدھی سی بات ہمارے کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں اسی لیے تو لوگ حل میں بناؤ یہ بناؤ ایسی چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ سارے ثواب ہے پکا کے تو ثواب کرو خود کھانے یا اس پکا کے اس فیملی کے پاس بھیجیں کہ جس کو اس کی ضرورت ہے کتنی ایسی فیملی ہو اس کے بعد بھیجیں اس کو کھلا کے ہاتھوں سے کھلا کے ثواب بھی ملے گا آپ کا دل بھی خوش ہوگا نہیں تو پھر آپ نہیں پکائے اور جو گھر میں پکا اسی پہ باتیں لگا کے ثواب ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حصے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ اس بیان میں غلطی بتائی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے وما علینا الا البلاغ